السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بارے میں، یو اے ای یا دبئی کے بارے میں خبریں جاننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تازہ ترین خبروں کی معلومات مل سکے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حج کی تیاریوں کا جائزہ۔ خادمین حرمین شریفین کی سربراہی میں منگل اور بدھ کی شب آن لائن کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں حج کی تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ کابینہ نے مختلف قسم کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شاہ سلمان کی طرف سے تمام اداروں کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ حج کے دوران کسی قسم کی کوئی بدنظمی نہیں ہونی چاہیے اور تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں اور صحت کے اصولوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ کابینہ نے سعودی عرب میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ اس سال 3 سعودی ادارے حج میں اپنی خدمات پیش نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس سال کیونکہ حاجیوں کی تعداد محدود کر دی گئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اس لیے ان 3 اداروں کو اس سال حج میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ان 3 اداروں کو جن کی ضروریات حج کے دوران نہیں ہوں گی، ان میں معلم، زمزمی اور اسکاؤٹس شامل ہیں۔ یہ تمام اقدامات اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں کیونکہ اس سال حاجیوں کو صرف سعودی عرب سے حج کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس لیے سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال محدود پیمانے پر لوگ حج ادا کر سکیں گے اور سعودی عرب کے باہر سے کسی بھی شخص کو حج کے لیے انوائٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اس سال حج کے انتظامات محدود کر دیے گئے ہیں۔ ان 3 شعبوں کے افراد کو حج کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ اس سال یہ 3 ادارے حج کی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ معلمین کا جو ادارہ تھا وہ بیرون ملک سے آنے والے حاجیوں کو اپنی خدمات فراہم کرتا تھا، جبکہ زمزمی وہ ادارہ تھا جو بیرون ملک سے آنے والے حاجیوں کو ان کی رہائش گاہ تک زمزم پینے کے لیے فراہم کرتا تھا، جبکہ سعودی اسکاؤٹس گمشدہ یا ضعیف حاجیوں کے لیے اپنی خدمات فراہم کرتے تھے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کے مطابق سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر جو حملے ہوئے ہیں ان میں ایران ملوث ہے۔ سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ 2019 کے ابہا ایئرپورٹ پر حملے کے علاوہ جو سعودی تیل کی تنصیبات پر حملہ ہوا تھا ان میں ایران ڈائریکٹ ملوث ہے۔ سعودی وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں تیل کی ضروریات میں اضافہ ہو چکا ہے اور صرف سعودی عرب کے اندر 5 لاکھ بیرل کا اضافہ ہوا ہے۔ سعودی وزیر توانائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگست کے مہینے میں سعودی عرب میں 5 لاکھ بیرل کا مزید اضافہ ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر متعدد دکانیں بند کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے کرونا وائرس سے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے والی 93 دکانوں کو بند کر دیا ہے۔ میونسپلٹی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کاروبار کو کھولنے کے بعد مختلف اداروں کی ٹیموں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اسی سلسلے میں جب مختلف چھاپہ مار ٹیموں نے مختلف قسم کے بازاروں اور دکانوں کا دورہ کیا تو اس میں سے جو دکانیں حکومتی بتائے ہوئے SOPs پر عمل نہیں کر رہی تھیں ان کو بند کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2671 نئے کرونا کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 42 اموات ہوئی ہیں اور سعودی عرب میں 5488 کرونا کے مریض صحت یاب ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ سعودی وزارت عمل یعنی مکتبہ عمل نے ایک نئے سسٹم کا آغاز کیا ہے جو کہ غیر ملکی افراد کے لیے ہے جتنی بھی لیبر یہاں کام کرتی ہے۔ اس سسٹم کا نام مدد رکھا گیا ہے۔ اس سسٹم کے تحت ایسی تمام کمپنیز جو اپنے ورکرز کو سیلری دینے کے دوران مشکلات پیدا کرتی تھیں اب ایسا نہیں کر پائیں گی۔ اس سسٹم کے تحت تمام کمپنیز کو اپنے ملازمین کی سیلریز وقت پر اس سسٹم کے اندر جمع کروانی ہوں گی، یعنی کہ ڈکلیئر کرنی ہوں گی۔ اس سے وزارت کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کمپنی کس اپنے ورکر کو کتنی سیلری ادا کر رہی ہے اور کن ورکرز کو ابھی تک اس کمپنی نے اپنی سیلری ادا نہیں کی ہے۔ اس ضمن میں وزارت کے جو وزیر ہیں انہوں نے اس سسٹم کو لانچ کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی کمپنی اپنے ورکرز کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکے گی۔ جو ہیلے بہانے وہ پیش کر کے اپنے ورکرز کی تنخواہ روک لیتی تھی اب وہ بالکل بھی ایسا نہیں کر سکے گی۔ اس سسٹم کے تحت اس کمپنی کو یہ تمام تفصیلات بتانی ہوں گی کہ وہ کس تاریخ کو اپنے ورکرز کو کس بینک کے ذریعے تنخواہ دیتے ہیں، جو کہ غیر ملکی ورکرز کی حیثیت سے کافی اچھا اقدام ہے۔ بہت سے دوست یہ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کی کمپنی یا ان کا کفیل ان کو خروج نہایا دے سکتا ہے، یعنی چھٹی والا ویزا دے سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں اس کا جواب ہے جی ہاں بالکل دے سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب تک انٹرنیشنل فلائٹس پوری طرح اوپن نہیں کھلتی اس وقت تک آپ یہ سہولت نہ لیں، کیونکہ اس ویزے کی یہ خاص میعاد ہوتی ہے۔ اگر انٹرنیشنل فلائٹس نہیں کھلتی تو یہ ویزا آپ کا ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب تک انٹرنیشنل فلائٹس نہ کھل جائیں اس وقت تک آپ یہ سہولت استعمال نہ کریں۔ اب کچھ خبریں دبئی اور متحدہ عرب امارات کی۔ اتحاد ایئر ویز نے آج 16 جولائی سے پاکستان تا ابوظہبی فلائٹس کا اعلان کر دیا ہے۔ اتحاد ایئر لائنز نے پاکستان میں لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے اپنے انٹرنیشنل فلائٹس کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں اتحاد ایئر ویز نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ سفر کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی درکار ہے اور یہ کرونا ٹیسٹ چغتائی لیب سے قابل قبول ہوگا اور سفر شروع کرنے سے 96 گھنٹے پہلے یہ ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے۔ اتحاد ایئر ویز نے پاکستان سے ہفتے میں 12 فلائٹس لانے کا اعلان کیا ہے، جس میں سے 7 لاہور سے، 2 اسلام آباد سے اور 3 کراچی سے فلائٹس ہوں گی۔
متحدہ عرب امارات میں تمام غیر ملکیوں کو اقامہ کی یعنی کہ ویزا کی تجدید کے لیے 3 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے، اور ایسے تمام افراد جن کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے اور وہ متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں، ان تمام لوگوں کو متحدہ عرب امارات جلد سے جلد چھوڑنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بصورت دیگر ان کو سخت سے سخت جرمانہ ہوگا، جبکہ بیرون ملک سے آنے والے ویزا ہولڈر کے لیے UAE میں آنے کے بعد 1 ماہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ویزا کی ایکسٹینشنز کروا سکیں یا ان کو رینیو کروا سکیں۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے جعلی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ واٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جعلی خبر پھیلانے والوں کو کم سے کم 1 سال کی سزا ضرور دی جائے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ کرونا وائرس کے دوران سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی خبریں بھی پھیلائی گئی تھیں جو کہ معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ تھیں۔ اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر پائے اور ملک میں استحکام رہے۔ ایسے تمام افراد جو غیر مصدقہ اور غلط اطلاعات پہنچاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا اندیہ دیا گیا ہے اور ان کو کم سے کم 1 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا دی جا سکتی ہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد کا کہنا تھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران متحدہ عرب امارات میں کوئی بھی ہلاکت نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ اعلان اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا۔ انہوں نے اس سب کا کریڈٹ اپنے میڈیکل ورکرز کو دیا کہ جن کی انتھک دن رات محنت سے اس وبا پر قابو پانے میں مدد ملی۔ دبئی اور